کہ خداوند متعال نے جب آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 3 چیزیں لے جاؤ، جسے وہ رکھ لیں دے آؤ، اور جسے چھوڑ دیں واپس لے آؤ۔ تو جناب آدم علیہ السلام کے سامنے گئے حضرت جبرائیل، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 چیزیں بھیجی ہیں، کسی ایک کا انتخاب کرو۔ جناب آدم نے کہا کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ کہا کہ عقل، دین اور حیا۔ کہا ان تینوں میں سے کسی ایک کو رکھ لو، باقی واپس دے دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دین، حیا اور عقل میں سے عقل کا انتخاب کیا۔ کہا عقل کو دے دو، باقی لے جاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے دین اور حیا سے کہا کہ خدا کا حکم ہے کہ واپس چلے جاؤ، تو دین اور حیا نے منع کر دیا، انکار کر دیا جانے سے۔ کہا ہے جبرائیل، جس خدا نے تجھے کہا ہے ہمیں واپس لے جاؤ، اسی خدا نے ہمیں حکم دیا ہے جہاں عقل ہوگی وہیں دین ہوگا، جہاں عقل ہوگی وہیں حیا ہوگا۔ ہم بنا عقل کے کہیں نہیں جانے والے ہیں۔ لہٰذا آپ تاریخ کو دیکھیے، حالات حاضرہ کو دیکھیے کہ اگر کہیں پر بے حیائی ہے، اس کا مطلب ہے بے عقلی ہے۔ اگر کہیں دین کے نام پر قتل و غارت ہوتی ہے تو وہاں پہ عقل نہیں ہے، لیکن جہاں عقل ہو وہاں پہ دینداری بھی ہوتی ہے، وہاں پہ حیا بھی ہوتی ہے۔ یہ بے حیائی، بے دینی عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ہے عقل کی مقام و منزلت۔ اب آئیے نہج البلاغہ میں مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ الدین هو العقل والعقل هو الدین۔ دین عین عقل ہے، عقل عین دین ہے۔ یعنی جو کچھ بھی دین کہتا ہے وہ عقل ہے، اور عقل جس چیز کا حکم دیتی ہے وہ عین دین ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب شریعت آنا شروع ہوئی، مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیت ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت حلال ہے مگر ربا، سود کا نظام حرام ہے۔ اب کیا تجارت آیت کے نازل ہونے کے بعد شروع ہوئی؟ نہیں، عقل کی بنیاد پر لین دین کا سلسلہ چل رہا تھا۔ جب شریعت نافذ ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے، تو جو عقلی پیرائے میں کام ہو رہے ہوتے ہیں اللہ اسے تثبیت کرتا ہے، اس پہ مہر لگا دیتا ہے، کہتا ہے کیونکہ یہ عقل کی بنیاد پر ہے، یہ کرتے رہو۔ لیکن جہاں پہ عقل کا سہارا نہیں ہوگا، تعقل نہیں ہوگی، عقل کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہوگا، وہاں پر حرام کا فتویٰ آ جائے گا، وہاں پہ حرام کا حکم آ جائے گا۔ تو یہ چھوٹا سا میں نے کرائٹیریا آپ کے ہاتھ میں دے دیا کہ دین میں اگر آپ حلال و حرام کو جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں کوئی چیز حلال ہے، کوئی چیز حرام ہے، اس کی بنیاد عقل ہے، اس کے پیچھے اس کی بنیاد عقل ہے، بنا عقل کے نہیں ہے، کیونکہ دین اہل عقل ہے، عقل اہل دین ہے۔ اب آئیے، کل ہم نے سلسلہ شروع کیا خلیفۃ اللہ کا، اور یہ بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کو جب خلق کیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں کروایا، سجدہ کروایا گیا روح کو سجدہ کروایا گیا۔ کیوں روح کو سجدہ کروایا گیا؟ اس لیے کہ روح تابع عقل ہے، روح وہ ظرف ہے کہ جس میں عقل کو رکھا گیا۔ ہر ایک چیز کا ایک ظرف ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم جب کھاتے پیتے ہیں تو ہمارا پیٹ بھرتا ہے، بچے کو آپ زیادہ کھلائیں پلائیں تو وہ ماشاءاللہ زیادہ صحت مند تن و مند ہوتا ہے۔ تو جب انسان کھاتا پیتا ہے تو رشد کرتا ہے، بڑھتا ہے، یہ رشد نظر آتا ہے ہمیں، اس کا بڑا ہونا، پھولنا، پلنا، کمزور ہونا، صحت مند ہونا، یہ نظر آتا ہے ہمیں۔ لیکن جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو کیا ہمارا وزن بڑھتا ہے؟ جب ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں، تعقل کرتے ہیں، تو کیا ہمارا قد بڑھتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی ظرف ہے
جس میں یہ سب کچھ جاتا ہے اس ظرف کو روح کہتے ہیں. تو روح کے اندر جو بھی چیز آتی ہے وہ ظاہری طور پہ نظر نہیں آتی کیونکہ مجردات میں سے ہے. بہرحال یہ ایک فلسفی بحث ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. تو روح فطرت ہے، فطرت روح ہے. اللہ نے اس فطرت کے لیے ہمیں بھیجا ہے اور یہ اللہ کا شاہکار تھا کہ اللہ نے فطرت اور طبیعت کو انسان میں جمع کر دیا. لیکن کل بھی میں نے کہا کہ ہم ایک غلط العام استعمال کرتے ہیں کہ اس کی طبیعت میں چوری کرنا ہے. یہ غلط العام ہے. اس کی فطرت میں چوری کرنا، لفظ فطرت کے ساتھ چوری نہیں آ سکتا کیونکہ فطرت پاک و پاکیزہ ہے، روح سے تعلق ہے اس کا. اور جب بھی انسان کی مدح و ستائش کی گئی قرآن میں تو اس کی فطرت کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کی روح کی طرف اشارہ کیا گیا. لیکن دوسری طرف چونکہ انسان کو جسم دیا، ایک مادی جسم ہے جو کہ مٹی سے بنا ہے، طبیعت سے بنا ہے، خاک، مٹی، نیچر. لہذا جب بھی انسان کے اس پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا تو پھر اس کی ضلالت کی بات ہوئی کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ یہ چوپایوں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی پست ہیں. اللہ نے فرشتوں کو مجردات میں سے بنایا جس طرح روح مجردات میں سے ہے، اور جنات کو، باقی جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب کو مادے سے بنایا، میٹر سے بنایا جو کہ طبیعت کا خاصہ ہے. لیکن انسان کے اندر دونوں چیزیں جمع کر دی، دونوں چیزیں جمع ہو گئی. یہ شاہکار تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ انسان کے اندر دونوں چیزیں جمع کر دی. اب جو بھی اپنے اصل کو محفوظ رکھے گا، اپنی فطرت سے جڑا رہے گا، وہ کامیاب ہے. اور جو اپنی روح کو بھول کر اس ظاہری طبیعت سے بنے ہوئے اس جسم کی پیروی کرنا شروع کرے گا، اس کو پلنا پھولنا شروع کرے گا، وہ ذلیل و خوار ہوگا. کربلا کے میدان میں یہی کچھ ہوا. میں ایک بس مثال دینے لگا ہوں، آگے بڑھوں گا اپنے مطلب کی طرف، بات واضح ہو جائے. کربلا کی سرزمین میں واقعہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب ابن زیاد نے عمر سعد کو کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا قتل کرنا ہوگا، تو تاریخ کہتی ہے کہ عمر سعد ساری رات جاگتا رہا، ٹہلتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ حسین ابن علی جوانان جنت کے سردار ہیں، نواسۂ رسول ہیں، جنت ان کی ہے. اگر میں ابن زیاد کے حکم کو ٹھکراتا ہوں تو جنت مل جائے گی، لیکن اگر ابن زیاد کی بات مان لیتا ہوں تو شہر رے کی حکومت مل جائے گی، لیکن بدلے میں جہنم ہے. اس کی یہ جملہ تاریخی جملہ ہے کہ میں اس دنیا کی لذت کے لیے آخرت کی لذت کو چھوڑتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ عقل کیسے مر جاتی ہے کچھ لوگوں کی، یا سو جاتی ہے جب انسان طبیعت کے پیچھے بھاگتا ہے. تو یہ جو تاریخ میں جملے ہیں اس کو ضرور دیکھا کریں کہ یہاں پہ عمر ابن سعد نے کیا کہا کہ میں دنیا کی لذت کے لیے آخرت کے اس لذت کو چھوڑ دوں گا. لہذا قتل امام حسین علیہ السلام پر راضی ہو گیا. تو یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پہ عقل کا دامن چھوڑ دیا گیا، یعنی فطرت کو چھوڑ کر طبیعت کی طرف چلا گیا اور پھر ذلیل و خوار ہے آج تک. تو عقل کا بہت ذرا سہارا ہے، انسان تعقل کے ساتھ دیکھتا ہے. کربلا میں دیکھنا پڑتا ہے. کربلا معیار ہے ہمارے لیے آج کی زندگی گزارنے کے لیے. اب میں ایک اور مثال دینے لگا ہوں، کربلا سے ریلیٹڈ کچھ بات ہے، ایک سوال اٹھانا ہے، اس کا جواب دینا ہے تاکہ بات اور واضح ہو جائے اور ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے بات واضح تر ہو جائے. ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ اکثریت ہو وہی ٹھیک ہے، وہی حق پر ہے. اکثریت معیار بنا دیا جاتا ہے. ملک کا نظام بھی ایسے ہی چل رہا ہے، جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑ گئے. اب لازم نہیں ہے کہ جس کو ووٹ زیادہ پڑ گئے وہ رائٹ ہو، وہ حقانیت پر ہو. اکثریت معیار نہیں ہوتی. میں نے پہلے بھی کہا شاید یہاں پہ یا 72 کربلا میں تھے، وہاں پہ 30,000 کا لشکر تھا. اسی طرح 313 بدر میں تھے، ادھر 1,000 تھے. تو مختلف پیرائے میں آپ دیکھتے جائیں کہ قلیل تعداد ہمیشہ حق پر ہوتی ہے. معیار
کیا ہے؟ معیار ہے تعقل، انسان کامل، فطرت ہے۔ کربلا کے میدان میں اگر آپ دیکھیں ایک ایسے شخص کی طرح جو کہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، ایک غیر مسلم، جب وہ کربلا کو صلوات پڑھی کربلا کے میدان کو جب وہ دیکھتا ہے، تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان۔ توجہ کا طالب جوانوں کے لیے میں مثال دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ جب بھی کوئی بات کرے، کوئی شبہ ایجاد کرنے کی کوشش کرے تو کس طرح سے جواب دینا ہے۔ کربلا میں اس طرف بھی مسلمان اس طرف بھی مسلمان، بھائی دو فوجیں ہیں نا، ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی، ادھر بھی حافظ قرآن ادھر بھی حافظ قرآن، کون حق پر کون باطل پر؟ یہ تو ایک گھریلو لڑائی ہو گئی۔ کیا ایسا ہے؟ بھئی یہ جو آج کل یزید کے وکیل نکل آئے ہیں وہ یہی باتیں کرتے ہیں نا، بنو امیہ کی وکالت جو کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، اللہ آخرت میں فیصلہ کرے گا۔ توجہ کا طالب ہو، اللہ کا فیصلہ کرے گا آخرت میں، شاید اللہ یزید کو معاف کر دے، اس حد تک بات کر لیتے ہیں۔ دلیل بہت اچھی ہے کہ بھئی سبھی مسلمان تھے، سبھی کلمہ گو تھے، سبھی حافظ تھے، سبھی نمازی تھے، سبھی پرہیزگار تھے۔ اگر سبھی پرہیزگار تھے، سبھی نمازی تھے، سبھی حاجی تھے، تو فرق کس چیز کا ہے؟ کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ آئیے وہ فرق ہم قرآن سے لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی 23ویں آیت ہے، خداوند متعال کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا ولی مت بناؤ۔ توجہ کا طالب ہے، بھائی باپ اور بھائی کیا ولی ہوتے کہ نہیں؟ شادی جب ہونی ہو بچے کی اجازت کس سے مانگتے ہیں؟ باپ سے اجازت مانگتے ہیں، باپ نہ ہو تو بڑا بھائی ولی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن ہے کیونکہ قرآن میں ہمیں احتیاط کرنی ہے، پورا معنی بیان کرنا ہے، جب تک مطلب واضح نہ ہو جائے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ باپ سے مراد باپ بھی ہے، چچا بھی ہے، تایا بھی ہے، دادا بھی ہے، کیونکہ لفظ اب یا آبا جب قرآن میں آ جاتا ہے تو اس سے مراد جتنے بھی آپ کے اوپر سینئرز ہیں وہ سب ہیں۔ اخوان سے مراد آپ کے بھائی، کزن، یہ سب آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کی 23ویں آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا ولی مت بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو بھی تم میں سے ایسے کو اپنا ولی بنائے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہ ظالمین میں سے ہو گیا۔ میں آیت کا سلیس ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا ولی مت بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں۔ جو بھی تم میں سے ایسوں کو اپنا ولی بنائے گا وہ ظالمین میں سے ہوگا۔ اب میں اس آیت کی تفسیر اور اس سے ریلیونسی بعد میں بیان کروں گا، پہلے عالم اسلام سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ جو بھی ایسے کو اپنا ولی بنائے گا جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیتا ہے وہ ظالمین میں سے ہوگا۔ تو مجھے یہ بتاؤ، جب تم ابو طالب کو کافر کہتے ہو تو کیا تمہارا نبی ظالمین میں سے ہے؟ بھائی اگر نبی معصوم ہے تو ابو طالب کفر کو ایمان پہ ترجیح نہیں دیتا، یعنی ابو طالب مسلمان ہے۔ اور اگر تم ابو طالب کو کافر کہتے ہو تو ماننا ہوگا تمہارا نبی اس زمرے میں آتا ہے جس پہ خدا کہتا ہے یہ ظالمین میں سے ہو گیا۔ تو توہین رسالت کا پہلا پرچہ ان لوگوں کے خلاف ہمیں درج کروانا ہوگا جو قرآن پڑھے بغیر ہی حکم لگا دیتے ہیں
قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن صداقت اور دیانت اور ایمان ابو طالب پر گواہی دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو بھی کفر کو ایمان پر ترجیح دے گا وہ تمہارا ولی نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ ایک ایسا ولی ہے کہ جس کے لیے عام الحزن منایا جا رہا ہے۔ کاش ہماری جو جوان نسل ہے وہ قرآن کو اچھی طرح پڑھ لے۔ جوابات قرآن میں ہے بھائی، سب کچھ۔ عقل کا دامن تھامنا ہے کیونکہ قرآن عقل کی بنیاد ہے۔ تو آئیے قرآن سے ہم نے پوچھا، کہا کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی کفر کو ایمان پہ ترجیح دے ایسے کو اپنا ولی نہیں بنانا کیونکہ وہ ظالمین میں سے ہوگا۔ اب عقل کہتی ہے کہ کربلا کے میدان میں دونوں طرف مسلمان، دونوں طرف حاجی، دونوں طرف حافظ، دونوں طرف پرہیزگار، فرق کیا ہے؟ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے گروہ ایمان کو ترجیح دیتا ہے کفر پہ اور کون سا گروہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتا ہے۔ بس جہاں پر یہ فرق واضح ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو حق کی طرف لے آتا ہے۔ کل میں نے جناب حر کا ذکر کیا، حر نے یہی تو کام کیا تھا۔ جب دیکھا کہ کفر کو ایمان پر ترجیح دینے والے پانی بھی پی رہے ہیں، سیراب بھی ہو رہے ہیں، پانی بھی بند کر دیا، تو اٹھ کھڑے ہوئے، کہا میں اب یہاں نہیں رہوں گا، میں ادھر جاؤں گا جہاں پر سوائے ایمان کی اور کچھ نہیں ہے۔ اور کیسا ایمان؟ جس کا بابا کل ایمان ہو، میں اس کی طرف جاؤں گا۔ یہ ہے وہ تعقل، یہ ہے وہ عقل جہاں پر استعمال ہوتی ہے عقل سلیم۔ کربلا معیار ہے، ہمیں کربلا کے آئینے میں اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے اور اس آئینے میں دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج ہم کس طرف ہیں۔ کیا ہم نے خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہنا ہے یہاں پر، یا نہیں ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے؟ تو ہمارے پاس ایک معیار آ گیا کربلا کے آئینے میں، وہ کیا ہے کہ جو بھی کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتا ہے وہ ظالمین میں سے ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ کی، وہ ذرا زیادہ واضح ہے، میں اس کی طرف ابھی نہیں گیا، میں پڑھ دیتا ہوں آیت اور ترجمہ کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے بول دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ۔ یہ تو واضح آیت ہے، لیکن آئیے واپس پلٹتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا ولی مت بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتے ہیں۔ ومن یتولہم منکم، اور جو بھی تم میں سے ایسا کرے گا، فاولئک هم الظالمون، پس وہ ظالمین میں سے ہو گیا۔ اب آئیے ذرا لفظ ولی کو تھوڑا سا کھولتے ہیں، توجہ بتا لیں۔ عموماً جب غدیر خم کا واقعہ بیان ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تو مشہور اور جو رائج اور جو صحیح ترجمہ اور معنی ولی کا کیا جاتا ہے وہ حاکم ہے، لیڈر، حاکم، حکمران، سرپرست، یہ ولی کا یا مولا کا صحیح معنی ہے۔ لیکن ہمارے برادران وہاں پر بھی بعض اوقات ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ولی یا مولا کا مطلب دوست ہے۔ اب پھر دوبارہ بات آ جاتی ہے عقل کی۔ اگر آپ نے عقل کا دامن تھام لیا میرے ساتھ رہیں گے۔ اب آئیے ذرا عقل کے ذریعے لفظ مولا کا مطلب دوست دیکھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ توجہ بتا لیں بھائی، کیونکہ ظاہر ایک استدلال ہے، ایک دلیل ہے، اس کو رد ہم نے کرنا ہے عقل کی بنیاد پر۔ ہماری جتنی گفتگو ہے قرآن و عقل کی بنیاد پر ہوگی، اس سے باہر ہم نہیں نکلیں گے۔ اگر ہم لفظ مولا کو دوست لے لیں کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ ایک تو سیاق و سباق خود بتاتی ہے کہ سیاق کہتی ہے کہ رسول خدا نے کہا الست اولا بانفسکم، کیا میں تمہارے نفوس سے زیادہ تم پر حق حکومت نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا جی آپ ہمارے نفوس پہ ہم سے زیادہ حق حکومت رکھتے ہیں۔ اور ایک عجب سلسلہ تھا کہ پالانوں کا ایک سٹیج بنایا گیا، ممبر بنایا گیا، تپتی دھوپ میں لوگوں کو کھڑا کیا، کہا جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ اب میں یہاں پر جس طرح آ رہا ہوں مجلس پڑھنے روزانہ آپ کے سامنے،
تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی دن اگر میں اپنے ساتھ کسی اور کو لے آؤں اور اس کو یہاں پہ کھڑا کروں، آپ مجھ سے زیادہ اسے دیکھیں گے، آپ کی توجہ مجھ سے زیادہ اس کی طرف ہوگی کہ یہ کون ہے۔ اور اگر میں بنا کوئی بات کیے اس کے بارے میں چلا جاؤں تو آپ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیوں لے گئے تھے ساتھ، کوئی مسئلہ تھا؟ نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی میں اس فرد کے بارے میں بات کروں گا آپ بہت زیادہ غور سے سنیں گے کہ بھائی ان کو لایا گیا، ان کے بارے میں کوئی بات ہوئی۔ تو رسول خدا نے جب مولا علی علیہ السلام کو کھڑا کیا غدیر خم میں، کیا صرف اس لیے تھا کہ دوستی کروائی جائے؟ بھائی جب لفظ دوست آ گیا، دوستی، اب میں آپ کو اپنے معاشرے کی مثال دینے لگا ہوں، کیونکہ ہم وہاں کی مثال لیں گے، پیادہ کریں گے اپنے معاشرے میں۔ دو گروہوں کی یا دو بڑے لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے، کبھی آپ نے دیکھا ہے ملأ عام میں کھڑا ہو کے ان دو کے بیچ میں صلح کروانے کی کوشش کی جائے؟ نہیں۔ جب بھی دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو، جھگڑا ہو، اختلاف ہو تو ہمیشہ بند کمروں میں صلح کروائی جاتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ملأ عام میں آ جائے تو اس کے ماننے والے بیچ میں سے بول پڑتے ہیں کہ کیوں صلح کریں، کیوں صفائی کریں، کچھ اس کے ماننے والے بولتے ہیں، تو وہاں پہ کبھی بھی صلح صفائی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ جب بھی آپ صلح صفائی کرواتے تو بند کمروں میں کرواتے ہیں، چند لوگوں میں کرواتے، ملأ عام میں اعلان نہیں ہوتا۔ اب آئیے ہم نے عقل کا سہارا لینا ہے، باقی کو دیکھنا ہے۔ غدیر خم میں اعلان ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد لوگوں نے کہا بخن بخن مبارک ہو یا علی، اور ایک ایک نے آ کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دی۔ چلے ہم لفظ بیعت نہیں لاتے، ہم کہتے ہیں مبارکباد دینی شروع کر دی۔ ہو کیا رہا ہے؟ دوستی ہو رہی، ہر کوئی آ رہا ہے، چونکہ دوستی کا اعلان ہوا، یا علی میں بھی آپ کا دوست ہوں، یا علی میں بھی آپ کا دوست ہوں۔ معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، تاریخ کہتی ہے ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک برتن میں پانی ڈالا گیا اور خواتین کو بلایا گیا، کہا کہ اب تم بھی پانی میں ہاتھ رکھو جب علی ہاتھ رکھیں گے، تم بھی اعلان ولایت علی کرو۔ اگر آپ معنی دوست کرتے ہیں تو آپ کی عقل آپ کو بتا سکتی ہے کہ یہاں پہ کیا معنی ہو رہا ہے، جبکہ اسلام اور شریعت میں نامحرم کے اندر دوستی منع ہے۔ تو ہو نہ ہو یہ معنی وہی ہے جو الست اولا بانفسہم کا معنی بنتا ہے۔ تو یہ ولی کا ایک معنی، یہ تو ازراہ تفنن چونکہ یہ ربط آ گیا اور میں نے یہ بات کر دی، آپ اس طرح چلتے ہیں اپنے مطلب کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست، اپنا ولی، اپنا سرپرست، اپنا لفظ دوست لے آیا ہوں، مت بناؤ۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں۔ میں بہت تیز تو نہیں چل رہا، کیونکہ مجھے تذکر دیا گیا کہ آپ بعض اوقات بہت تیز چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں تو ایسے کو اپنا ولی نہیں بنانا۔ اب ایک معنی ولی کا ہے حاکم، سرپرست۔ آج کے معاشرے میں وہ کون ہیں جنہوں نے کافر کو یا جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں اپنا سرپرست بنا دیا؟ یا وہ کون ہیں جنہوں نے ایسوں کو اپنا دوست بنا لیا؟ نہ دوست بننے کے قابل ہیں، نہ سرپرست بننے کے قابل ہیں۔ اور میں ذرا اس آیت کا شان نزول بھی بیان کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے کہ اتمام حجت کر رہا ہے خداوند متعال یہاں پر۔ اور وہ جو ایک مکتب نظر آتا ہے کہ جو ہمیشہ باطل کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، وہ کون سا مکتب ہے؟ وہ کیوں مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل کے نعرے لگاتا ہے؟ شان نزول بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اس مطلب کی طرف واپس آؤں گا۔ شان نزول یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سورہ توبہ ہے، سورہ برات ہے، اس کی آیات کی تلاوت کرنی ہے، یا خود جائیے یا اپنے جیسے کو بھیجیے۔ تو مجمع میں موجود ایک فرد کو رسول خدا نے بھیجا،
جبرائیل دوبارہ نازل ہوئے، کہا نہیں، یا خود جائیں یا اپنے جیسے کو بھیجیں۔ تو رسول خدا نے کسی دوسرے کو بھیج دیا۔ دوبارہ جبرائیل آئے، کہا خدا کہتا ہے یا خود جاؤ یا اپنے جیسے کو بھیجو۔ اب تیسری مرتبہ اس کو بھیجا جو نفس رسول تھا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے عاجزانہ کہ رسول خدا نے پہلے کیوں کسی اور کو بھیجا؟ کیوں پہلے ہی اس کو نہ بھیجا جو نفس پیغمبر تھا؟ بھائی کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ کیا رسول انہیں اپنے جیسا سمجھتے تھے؟ اس لیے رسول نے نہیں بھیجا علی کو پہلے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جناب ہم بھی یہ قید لگانے ضرورت تھی۔ آپ نکاح سے پہلے کہتے ہیں نا قبول ہے 3 مرتبہ، اتمام حجت کرنی تھی کہ جس کو میں بھیجوں گا تیسری مرتبہ وہی وہ ہے جو مجھ جیسا ہوگا۔ تو خدا نے کہا یا خود جائیے یا اپنے جیسے کو بھیجیے۔ جب مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی نا تو ضربت کی حالت میں بستر بیماری پہ ساسا آتے ہیں، صحابی ہیں امیر المومنین کے۔ میں پورے سوالات نہیں دہراؤں گا، بس جو اس سے ریلیونٹ سوال ہے وہ بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ مولا کیا آپ افضل ہیں یا موسیٰ علیہ السلام؟ کون افضل ہے؟ کہا ساسا میں افضل ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو ساسا، جب خداوند متعال نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور تبلیغ کرو، تو موسیٰ نے کہا کہ باراللہ میں نے ان کی قوم کا ایک فرد مارا ہے، مجھے خوف ہے وہ مجھے قتل کر دیں، اس لیے میرے ساتھ ہارون کو میرا بھائی اور میرا مددگار بنا کر بھیج۔ ساسا تو جانتا ہے جب تیرے مولا کو رسول خدا نے کہا کہ اے علی یہ پیغام لے کے جانا ہے، تو مکے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کا فرد میں نے نہ مارا ہو، لیکن میں شیر کی طرح کعبے کی چھت پر سوار ہو کے میں نے کہا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کا رسول بیزار ہے ان سے جو مشرکین سے وعدہ کیے ہوئے ہیں، اور اے لوگوں سن لو میں علی بھی تم سے بیزار ہوں۔ یہ ہے مقام علی علیہ السلام۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو کچھ لوگ پریشان ہو گئے مکہ میں، کچھ مسلمان تھے مدینہ میں کہ بھئی ہماری تو ٹریڈنگز ہیں، ہمارے تو ریلیشنز ہیں، ہماری تو دوستیاں ہیں، ہمارا باپ ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا کزن ہے، ہمارا چچا ہے، یہ تو برات کی آیات نازل ہو گئی۔ تو تب اللہ نے یہ آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولھم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے مومنو، اپنے باپ اور بھائیوں کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا سرپرست، اپنا حاکم، اپنا لیڈر مت بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مصلحتاً کبھی امریکہ کے گود میں بیٹھتے ہیں، کبھی اسرائیل کی گود میں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، مگر ایک مکتب ہے، وہ ہے مکتب حسینی، جو ازل سے ابد تک یہ کہتا ہے کہ ظالم ہمیشہ مرد آباد ہے اور مظلوم کا ہم نے ساتھ دینا ہے۔ چونکہ اس کے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما کے کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے لیے درد سر بن جاؤ اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ یہ جو حالات حاضرہ میں جس طرح سے مارا گیا ہے اسرائیل کو، نہ صرف اسرائیل کو، ہر اس اڈے کو مارا جو سپر پاور کا اڈا تھا، یہ کس طاقت نے مروایا ہے؟ یہ اسی طاقت نے مروایا ہے کہ جس طاقت نے کہا کہ میں شیر کی طرح کعبے کی چھت پر سوار ہو گیا۔ یہ اس کے ماننے والے ہیں۔ یہ کیوں کسی سے لڑیں گے؟ کیوں اپنی موت کا خوف کریں گے؟ موت تو آنی ہے، یا بستر مرگ بیماری پر آ جائے گی، یا میدان جنگ میں آ جائے گی، یا سینہ زنی کرتے ہوئے جلوس میں آ جائے گی، یا گھر میں چھپ کر بیٹھے ہوئے آ جائے گی۔
یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح کی موت کو چننا ہے. اور بہت خوبصورت جملہ ہے ہمارے استاد کا، فرماتے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی کو مینج نہیں کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی موت کو مینج کیا. میں نہیں جانتا یہ جملہ آپ پہنچے یا نہیں پہنچے اس پر. انسان مومن وہ ہے جو اپنی موت کو مینج کرتا ہے کہ میں نے مرنا کیسے ہے. زندگی کو مینج نہیں کرتا. جو موت کو مینج کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کی زندگی خود مینج کرتا ہے. اسی لیے رزق کا وعدہ خدا نے خود لیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امام حسین درخواست ہو کہ تھوڑا آگے آ جائیے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد اور آگے آ جائیے. امام حسین اپنی موت کو مینج کر رہے تھے. آپ دیکھیں کس طرح سے امام مدینہ سے نکلے مکہ آ گئے. مکہ سے حر کو ملے، حر کے ساتھ چلے، کوفہ نہیں گئے، راستہ بدل لیا اور ایسے مقام پر آ گئے جس کا نام تھا کربلا. موت کو مینج کر رہے تھے. ہم میں سے ہر فرد اگر اپنی موت مینج کرنا شروع ہو جائے اس کی زندگی حسینی بن جائے گی. یہ جتنی شہادتیں ہوئی آپ دیکھیں کتنا نقصان ہم نے اٹھایا. سید مقامت سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہو سکتا تھا کہ وہ بستر موت پر مر جائیں. بعض خبروں کے مطابق 80,000 ٹن کا بارود گرایا گیا ایک شیعہ علی کو مارنے کے لیے. کتنا بارود؟ 80,000 ٹن. کتنے ڈالرز لگے ہوں گے کس کو مارنے کے لیے؟ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو. یہ معمولی انسان اور مسلمان نہیں ہے، یہ علی کا ماننے والا ہے. اور مجھے وہ جملے یاد آ رہے ہیں سید مقامت کے کہ تم ہمیں رافضی کہو، تم ہمیں کافر کہو، تم ہمیں جو چاہے کہہ دو، نحن شیعۃ علی ابن ابی طالب. ہم علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں. لم نترک فلسطین، ہم فلسطین کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم مظلوم کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں. آج فلسطین مظلوم ہے، کل جو بھی مظلوم ہوگا ہماری آواز اس کے ساتھ بلند ہوگی، ہم اس کا ساتھ دیں گے. کربلا ہمیں معیار دیتا ہے زندگی گزارنے کا. یہ فرش اعضاء، یہ درسگاہ ہے، یہ سیکھنے کا مقام ہے کہ کس طرح سے روح بن کر یہاں سے اٹھنا ہے. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. میں اکثر جب اربعین کی یا دوسری زیارت پہ جاتا ہوں اکثر زائرین کو کہتا ہوں کہ آپ جب زیارت پہ آتے ہیں نا تو واپس جب آپ پلٹتے ہیں تو آپ اپنی حالت میں واپس نہیں پلٹتے، آپ امام کے سفیر بن کر واپس پلٹتے ہیں. اور وہی بات میں آپ سے کہنے والا ہوں کہ آپ جب اس فرش اعضاء سے اٹھ کے جائیں گے نا تو آپ کو باہر کھڑے ہو کے آپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا. فرشتے کہیں گے عزادار حسین آ گیا. جانتے ہیں یہ عزادار حسین کا ٹائٹل، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفیر حسین بن کر اٹھ کے جائیں گے. جب سفیر حسین بن گئے تو پھر کردار سفیر والا ہونا چاہیے. تاریخ کہتی ہے حسین نے ایک کو اپنا سفیر بنایا تھا، مسلم بن عقیل سفیر حسین. کیسا کردار تھا. جناب عقیل کے بیٹے تھے، داماد تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. آپ دیکھیں کس کردار کا حامل ہوگا وہ شخص جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا داماد بن جائے. ایسے فرد کا انتخاب کیا حسین ابن علی علیہ السلام نے.
انتخاب کیا؟ اس لیے کہ جو مقصد حسین ہے وہ یہ ہو بہو جا کر بیان کرے گا. اور اگر ہم مجالس میں بیٹھنے کے باوجود بھی مقصد حسین سمجھ نہ پائے تو کیا پایا ہم نے یہاں؟ پھر ہمارا حال وہی ہے جو میں نے پہلی مجلس میں کہا کہ وہ جو اونٹ کرائے پہ دے کر آیا تھا امام کے ساتھ، دیکھ رہا ہے فرزند رسول ہے، سب کچھ پتا ہے، لیکن حسین کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا اس میں. جب ہمارا عقیدہ ہے کہ یہاں پہ جناب سیدہ آئی ہیں تو ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا رفتار کیسا ہونا چاہیے؟ یہ غور طلب بات ہے. سفیر بنا کر بھیجا کسی مسلم بن عقیل کو. دو روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے جاتے ہیں، ایک روایت ہے کہ اکیلے جاتے ہیں تنہا تنہا جناب مسلم بن عقیل. غرض یہ کہ مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں کوفہ کی سرزمین پر. جب پہنچتے ہیں تو ہانی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، بتاتے ہیں کہ مجھے امام نے بھیجا ہے، آپ لوگوں نے خطوط بھیجے تھے. لوگ چوک در چوک اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر کوفہ کی تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کوفہ ایک چھاونی تھی، فوجی چھاونی تھی. ہم آج تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ کوفہ میں کیسے کردار کے لوگ رہتے تھے، کس کردار کے لوگ رہتے تھے. یہ جاننا بہت ضروری ہے. میں تھوڑا سا شاید وقت اوپر لے جاؤں، لیکن مجھے اس بات کو واضح ضرور کرنا ہے کہ کوفہ کس قسم کی جگہ تھی، کیونکہ میرے جو بچے اور نوجوان یہاں بیٹھے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوفہ کی تاریخ کیا تھی. بہت آسان ہے کہہ دینا کہ کوفیوں نے امام حسین کو مارا اور کوفی سب شیعہ تھے، لیکن آئیے ذرا کوفہ کی تاریخ تھوڑا سا دیکھ لیجئے. کوفہ کب آباد ہوا؟ کوفہ خلیفہ دوم کے زمانے میں آباد ہوا. جو حاکم وقت ہے وہ ہیں خلیفہ دوم. کوفے کو فوجی چھاونی بنایا گیا. اب فوجی چھاونی میں کس کے ماننے والے آباد ہوں گے؟ جو حاکم وقت ہے اس کے. کیونکہ جب فوجی چھاونی ہوتی ہے تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ جو جرنیل کہے گا ہم نے وہی کام کرنا ہے. اس کی آبادی میں اضافہ ہوا خلیفہ سوم کے زمانے میں. تو ظاہر ہے جب فوجی چھاونی ہوگی تو جو نظام خلافت کے ماننے والے ہیں ان کی اکثریت ہوگی وہاں پر، اور یقیناً وہاں پہ نظام امامت و ولایت کے ماننے والے ہیں، لیکن بہت قلیل تعداد میں موجود ہیں. کم گھرانے ہیں، کم محلے بنو ہاشم کے ماننے والے ہیں، علوی ہیں. اکثریت بنو امیہ اور خلافت کے نظام کے ماننے والے ہیں. اور جب امام حسن علیہ السلام کی صلح ہوتی ہے تو ظاہراً یہ سارا کچھ ٹیک اوور کر لیا جاتا ہے. یہ ہے کوفہ کا شہر. اسی لیے یہ مت سمجھے کہ اگر امام علی علیہ السلام نے 3.5 سال یا 4 سال کی ظاہری خلافت کی تو پورا کوفہ شیعہ تھا. یہ جو کوفہ سے فوجیں اکٹھے ہوئی یہ اس وجہ سے کہ وہ جن کے ماننے والے وہاں رہتے تھے وہ سب اکٹھا ہو گئے. تاریخ کو اس تناظر سے پڑھنا بہت ضروری ہے کہ حقائق ہمارے ہاتھ میں آئے کہ کون سی جگہ تھی، کیوں یہاں سے اتنی آرمی اکٹھی ہو گئی امام حسین علیہ السلام کے خلاف. تو ایسی جگہ پر اب آئے ہیں کون؟ جناب مسلم بن عقیل. جنرل ہے وہاں پہ، سارے فوجی ہیں. ظاہر انہیں حکومت چاہیے. حاکم وقت اس دنیا سے چلا گیا، نیا حاکم آیا جو کہ متنازع ہے. تو اکثریت نے خط لکھے، کہا کہ ہم امام حسین کی بیعت میں چلے جائیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب جناب مسلم بن عقیل پہنچے تو اب بیعت کا سلسلہ ہوا. یہاں تک کہ ایک دن ابن زیاد جو کہ بصرہ کا گورنر تھا اسے یزید مامور کرتا ہے کوفہ کے لیے. کہتے ہیں تم کوفے کی حکومت بھی سنبھالو، وہاں پہ مسائل خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں خبر ملی ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام مدینہ چھوڑ چکے ہیں. تو اب یہاں پر ہاشمی لباس میں داخل ہوتا ہے یہ کوفہ کے اندر. میدان اصلی میں آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین آئے ہیں، لیکن جب نقاب اٹھاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ابن زیاد اور اس فوج کوفہ کے باہر کھڑی ہے، اور لوگ وہیں سے ہی بھاگ جاتے ہیں، چھپنا شروع کر دیتے ہیں. جو مخلص
امام حسین کے ماننے والے تھے وہ جناب مسلم کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کوفے کے اطراف میں رہ رہے ہیں جن کو پھر ابن زیاد آ کے قید کر لیتا ہے، جن میں سے مختار ایک شخصیت ہے کہ جنہیں قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. اب ابن زیاد آتا ہے وہ جناب مسلم کی کھوج میں ہے. کرتے کرتے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مسلم ہانی کے گھر میں چھپے ہیں. جناب ہانی کو بلایا جاتا ہے دربار میں، پوچھا جاتا ہے مسلم کو ہمارے حوالے کرو. یہ شیعہ علی انکار کر دیتا ہے. خبر شہادت ہانی پورے کوفے میں پھیل جاتی ہے. باقی جتنے لوگ ہیں وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، باقی چھپ جاتے ہیں. اب مسلم اکیلے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے کیا دیکھتے لوگ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے. سفیر حسین کوفے کی گلیوں میں تنہا تنہا پھر رہا ہے. یہاں تک کہ روایت کہتی کہ گھر کے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں جناب مسلم. جب بیٹھ جاتے ہیں تو اس گھر سے ایک بڑھیا باہر آتی ہے اپنے بیٹے کے انتظار میں. کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کرفیو لگا دیا گیا ہے. اسی انتظار میں جب باہر آتی ہے کیا دیکھتے ہیں کہ اجنبی بیٹھا ہے. کہتی ہے اے اجنبی، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں، جا اپنے گھر چلا جا. یہ کہہ کر یہ بیوی گھر کے اندر چلی جاتی ہے. کچھ دیر کے بعد جب دوبارہ باہر نکلتی ہے نا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہ آیا ہے یا نہیں، کیا دیکھتی ہے اجنبی ویسے کا ویسا بیٹھا ہے. کہتی ہے اجنبی تجھے میں نے کہا ہے نا کہ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو چلا جا. تو جناب مسلم کہتے ہیں بی بی تو نے خود ہی تو کہا ہے اجنبی، بھلا اجنبی کا بھی کوئی گھر ہوتا؟ کہا کہاں سے آیا ہے؟ کہا مدینے کا رہنے والا. مدینے کا نام سننا تھا؟ کہا محلہ بنی ہاشم کو جانتے ہو؟ کہا بی بی اسی محلے سے تھا. میں مسلم ہوں سفیر حسین. امام حسین کا نام آنا تھا کہ اس بی بی نے جناب مسلم کو گھر میں آنے کی دعوت دی. پانی پلایا. کہا مسلم تو نہیں جانتا یہ پوری فوج تجھے ڈھونڈ رہی ہے، چلا جا کسی طرح کوفہ سے باہر نکل جا. کہا بی بی روشنی ہو جائے تو میں نکلتا ہوں. بس عزیزو کرتے کرتے خبر پھیل جاتی ہے کہ یہ جناب مسلم اس گھر میں چھپے ہوئے ہیں. فوجیں اکٹھی ہو جاتی. جب فوجیں اکٹھی ہوتی ہیں تو آوازیں بلند ہوتی ہیں مسلم باہر آ جاؤ، تمہارے ٹھکانے کا ہمیں پتہ لگ گیا. جناب مسلم باہر نکلنے لگتے ہیں تو بی بی دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے. کہتی ہے دیکھو صحن میں لڑتے رہنا، ایک ایک کر کے آئیں گے تو قابو پالو گے. یہ بڑے شقی ہیں، یہ بڑے خبیث ہیں، یہ اکٹھا حملہ کرتے ہیں. جناب مسلم نے کہا بی بی میں جانتا ہوں مگر میں علی کا شیر ہوں، میں بنو ہاشم کا جوان ہوں، مجھے لڑنا ہو، پیچھے ہٹ جاؤ. اتنے میں باہر سے آواز آ گئی کہ اے بی بی اگر مسلم باہر نہ نکلا تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. جناب مسلم نے کہا اے بی بی جب یہ دھمکیاں دیتے ہیں نا تو دروازے کو آگ بھی لگا دیتے ہیں. اب جناب مسلم باہر نکلے، سلسلہ رزم شروع ہوا. ایک کو فنار کیا، دوسرے کو کیا. جب دیکھا نا مسلم قابو نہیں آ رہے تو ہیلا کرنے لگے. ایک گڑا کھودا گیا، مسلم کو اس گڑے کی طرف لے جایا گیا. جیسے ہی مسلم اس گڑے میں گرتے اب جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ مسلم کی طرف پھینکتا. مسلم زخمی حالت میں گرفتار ہوتے ہیں. جناب مسلم کو لایا جاتا ہے دربار ابن زیاد میں. اب جب ابن زیاد کے سامنے آتے ہیں تو وہ لہو لہان ہے. یہ خبیث بے ادبی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے قتل کا حکم میں نے دے دیا مگر بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے، کوئی وصیتیں کرو، 3 تمہاری وصیتیں ہوں گی. جناب مسلم نے کہا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میں نے کچھ لوگوں سے قرض لیا ہے، میری زر اور تلوار بیچ کے ان کا قرض ادا کر دیا جائے. ایک شخص بڑھ کے یہ وصیت قبول کر لیتا ہے. دوسری وصیت جناب مسلم میں نقل کرتے ہیں کہ میرے مولا یہاں پر آ رہے، میں نے خط لکھا تھا کہ کوفے کے حالات ٹھیک ہے، کوئی میرے مولا کو یہ خبر دے دے کہ کوفے کے حالات اب ناسازگار ہیں. ارے وہ ماں بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں، حسین کوفے کی طرف مت آ.
بعض روایات میں ہے کہ عمر بن سعد نے یہ وصیت قبول کر دی. تیسری وصیت کی, کہا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے, ایک بوند پانی کا مل جائے. پیالہ لایا گیا پانی کا. جیسے ہی مسلم نے پانی پینا چاہا تو منہ سے ایک قطرہ خون اس پانی میں گرا, اور مسلم نے کہا لگتا ہے قسمت میں پیاسا مرنا ہی ہے. میں کہوں گا مسلم, یہ قسمت میں نہیں ہے, یہ اللہ کی مشیت ہے. تو نہیں جانتا تیرا امام 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا. قتل مسلم صادر ہوا. مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا اور مسلم کو وہاں سر گرا کر شہید کیا گیا. نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ لاشائے مسلم کو کوفے کی گلیوں میں پھیلایا گیا. اجرکم اللہ. مسلم کے مسائل یہاں پر ختم نہیں ہوتے. امام حسین علیہ السلام وہاں مکہ سے چلے ہیں کوفہ کی طرف. تاریخ کہتی ہے ایک مقام ایسا آیا جہاں پہ 2 راستے تھے, کوفے کی طرف سے آتا تھا, ایک کربلا کی طرف. امام رک گئے, اپنے اصحاب سے کہا کہ جاؤ دیکھو اگر کوئی کوفے کی طرف سے آ رہا ہو تو مجھے خبر دینا. ایک صحابی دوڑتا ہوا کہا ہے کہ مولا ایک شخص آ رہا ہے کوفہ کی جانب سے. کہا اسے میرے پاس لے آؤ. جب اس کو لائے نا تو بہت پریشان تھا. امام نے کہا پریشان مت ہو, میں حسین ابن علی ہوں. بس یہ نام سننا تھا کہ اس نے اپنا امامہ اتار دیا. کہا مولا معاف کیجئے گا مگر میں کوفے سے آ رہا ہوں. کہا ہاں بھائی جانتا ہوں تو کوفے سے آ رہا ہے, مجھے میرے بھائی مسلم کی خبر تو دے. کہا مولا جب میں آ رہا تھا تو مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے گرایا گیا, مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا گیا, مسلم کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں پھیلایا گیا اور مسلم کے سر کو کوفے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا. مولا مسلم اس دنیا میں نہیں رہے, بس اس خبر کا سننا تھا کہ اصحاب حسین نے رونا شروع کیا. اس رونے کی صدا کا بلند ہونا تھا کہ زینب خیمہ حسین میں آ گئی. کہا بھیا حسین کیوں سب رو رہے ہیں؟ کہا بہن کچھ نہیں, جاؤ مسلم کی بیٹی کو لے آؤ اور وہ جو صندوق چا رکھا ہے نا تبرکات کا وہ بھی لے آؤ. اب مسلم کی بیٹی آئی, ماموں نے بھتیجی کو پاؤں پر بٹھایا, دست شفقت رکھی, ایک صندوق چیز سے کانٹے نکالے. جیسے ہی یہ دست شفقت رکھی نا, بنو ہاشم کی بیٹی تھی, گھبرا کر کھڑی ہو گئی, کھڑی ہو کر کہنے لگی ارے ماموں جان میرے پاپا کی تو خیر. کہا ہے بیٹی آج کے بعد میں ہی تیرا بابا ہوں. اس صندوق چیز سے نئی بالیاں نکالی گئی, اس بیٹی کو پہنائی گئی. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا در خیمہ میں ایک 4 سالہ بچی کھڑی ہے جو یہ دیکھ رہی ہے جب کسی کا باپ اس دنیا سے چلا جائے اسے نئی بالیاں پہنائی جاتی ہے, اس کے سر پر دست شفقت رکھا جاتا ہے. میں نے دیکھا شام عاشور وہی بچی تھی یتیمہ ہو چکی, شاید انتظار میں تھی کوئی دست شفقت رکھے, کوئی نئی بالیاں پہنائے, مگر دست شفقت تو نہ رکھا گیا. بوبا دروازے باہر لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نار الأمر قليل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ تجھے واسطہ ہے اس لمحے کا اس لمحے جناب سکینہ اپنے پاپا کو پکار رہی تھی, ہم سب کو اس دنیا میں حسینی رکھو اور اس دنیا سے حسینی لے جاؤ. اور اللہ مقصد عزاداری, مقصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ایسا بنا جیسا کہ امام وقت چاہتا ہے. اللہ ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. حاضرین میں سے جو حاجات لے کے آئے ہیں, بہت سارے لوگوں نے التماس سے دعا کری ہے, ان سب کی نیک دینی اور دنیاوی حاجات قبول و منظور فرما. اللہ ان میں سے جو مریض ہیں ہم میں سے یا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, ان سب قرضہ کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما.
اور اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما، جو کاروبار کر رہے ہیں، جو نوکریاں کر رہے ہیں، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ اور اللہ مظلومین جہاں جہاں بھی ہیں، غزہ، یمن، فلسطین، اور اللہ ان سب کی مدد فرما، ظالمین طاغوت کا خاتمہ فرما۔ اور اللہ جوانان حق مزاحمت کے جو جوان ہیں ان سب کو کامیابی عطا فرما۔ اور اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء اعلام مراجع الزام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم، بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنہئی اور آیت اللہ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم۔ اور اللہ امام زمانہ علیہ السلام کا دل ہم سب کو شنود فرما، ہم سب کا شمار امام کے آبان و انصار میں فرما۔ ماتم حسین۔ Mansoor
يا مرحبا السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا شفيع المسلمين السلام عليك رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد بن عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله الثقلين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسلمين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سلام عليها السلام عليك يا قمر بني هاشم يا أبو الفضل العباس السلام عليك جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوال في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان الحرب والعجم السلام عليك يا ابو الحسن يا ابن مسرزا الرازق بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شديد القرآن السلام عليك يا خليفة الأحباب السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا طامي الكفر والطغيان السلام عليك يا دافع الدنيا والعدوان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وتهولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم كن وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة ويحكم الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا مانعا حتى تسكنه وتزكاه وتمتعه فيها سبيلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وارزق فرجال محمد عليه